مشرق وسطی ایک بار پھر ایسی کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑے علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC نے امریکہ کے خلاف بڑا جوابی آپریشن شروع کرتے ہوئے بحرین، کویت اور اردن میں واقع امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب گزشتہ 2 راتوں سے امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام ایران کے اندر گہرائی تک ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے کر رہی تھی۔ امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب جواب میدان جنگ میں دیا جائے گا۔ اسی اعلان کے بعد IRGC نے متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بیک وقت مختلف ممالک میں موجود امریکی اہداف کی طرف داغ دیے ہیں۔ شروعاتی جانکاری کے مطابق نشانہ بنائے گئے مقامات میں دراصل یہ علاقے شامل ہیں جن میں بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے۔ کویت میں امریکی فضائی اور زمینی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اردن میں امریکی فوج کی جو تنصیبات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے اور ان حملوں میں امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خطے میں امریکی فوج کو اگرچہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، لیکن ڈر اور خوف کا ماحول یہ ہے کہ امریکی فوجی زیر زمین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے مسلسل فضائی حملوں کے ذریعے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، فوجی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ ادھر بیلسٹک میزائل انتہائی تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ چند منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ڈرونز بہت کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے فضائی دفاعی نظام کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران بیلسٹک میزائل اور لیٹسٹ ڈرون کا ان حملوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کا بیک وقت استعمال کسی بھی دفاعی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور اس کشیدگی سے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ، اس سے پہلے کی بھی رپورٹ میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ڈیٹیل میں کہ یہ پورا خطہ، پورا ریجن جو خلیج عرب ممالک ہیں یا پورا جو خلیج ہے، یہ دراصل پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ پورا خطہ بری طرح سے متاثر ہے۔ اور اس خطے کی اگر بات کریں تو ان میں چاہے بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، اردن، عراق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دراصل ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، امریکہ کے کئی ایئر بیس یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں امریکی فوجی یہاں پر ہیں۔ اس لیے کسی بھی نئی کارروائی کے اثرات پورے خلیجی خطے تک دراصل پھیل سکتے ہیں۔ اور جانکاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ان حملوں کا بھرپور جواب دیتا ہے اور ایران مزید جوابی کارروائیاں کرتا ہے تو صورتحال ایک محدود فوجی تنازع سے نکل کر وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو اب ایک طرح سے نمایاں بھی ہو رہی ہے۔ اور اس میں امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے جو الائنس ہیں اور ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ بھی ایک طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیونکہ صرف اسی خطے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اب پڑتے ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں، یعنی جنگ کا دائرہ اب بڑھ رہا ہے، جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ اب اس خطے میں پورے مشرق وسطی تک پھیل رہی ہے، اور پورے مشرق وسطی میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں انہیں ایران لگاتار ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کو 37 ملین یا بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، یعنی اگر ہندوستانی روپیے میں ہم بات کریں تو تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپیوں کا نقصان اب تک امریکہ کو ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا فضائی دفاع کو بہت بڑا مالی بحران کا سامنا ان دنوں کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹریٹ میزائل دراصل اب ایک بہت مہنگا ہتھیار امریکہ کے لیے بن گیا ہے، اور اسی پیٹریٹ میزائل کو دراصل کچھ دن پہلے ایران نے نشانہ بنایا تھا۔
ابھی جو حالیہ حملے ہوئے اس میں ایران نے امریکہ کے پیٹریٹ میزائل کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اگر امریکہ کا ایک پیٹریٹ میزائل مار گرایا جاتا ہے تو اس سے امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ جدید جنگوں نے صرف میدان جنگ ہی نہیں بدلا بلکہ دفاعی حکمت عملی اور اخراجات کا پورا توازن بھی بدل دیا ہے۔ یوکرین، مشرق وسطیٰ اور ایران سے بڑھتی کشیدگی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک ایسے بحران کا سامنا ہے جسے دراصل کاسٹ کرائسس، یعنی دفاعی ماہرین اسے کاسٹ کرائسس یعنی مالی بحران دراصل قرار دے رہے ہیں۔ اور اس بحران کا بنیادی جو وجہ ہے کہ چند ہزار یا لاکھ ڈالر کی لاگت والے ڈرونز اور سستے میزائلوں کو مار گرانے کے لیے کئی ملین ڈالر مالیت کے پیٹریٹ انٹرسپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ڈرون ایران دراصل بہت سستے سے ڈرون اپنے بھیجتا ہے حملے کے لیے، اور اسے روکنے کے لیے امریکہ کو ملین ڈالرز کے پیٹریٹ دفاعی نظام کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور دفاعی بجٹ پر بے پناہ دباؤ اس کا پڑتا جا رہا ہے۔ پیٹریٹ دراصل امریکہ کا جدید فضائی دفاعی نظام ہے جو دشمن کے بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، جنگی طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ نظام امریکہ سمیت کئی اتحادی ممالک کی فضائی دفاعی حکمت عملی کی ریڑھ کی ہڈی دراصل سمجھا جاتا ہے۔ اور مشرق وسطیٰ میں کیونکہ امریکہ کے جتنے اتحادی جو عرب پٹھو جو ممالک ہیں امریکہ کے، دراصل ان تمام ممالک کو بچانے کی ذمہ داری امریکہ پر ہے۔ امریکہ دراصل ان کا چودھری ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے ان تمام ممالک میں، چاہے قطر کی بات کریں، کویت کی بات کریں، عراق کی بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، ان تمام ممالک میں امریکہ نے اپنے پیٹریٹ جو دفاعی سسٹم ہے وہ لگا کر رکھے ہیں۔ لیکن چند برسوں میں آپ دیکھیں کہ یوکرین، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں فضائی حملوں کی تعداد میں غیر معمولی دراصل اضافہ ہوا ہے، اور اس دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 1000 سے زائد پیٹریٹ انٹرسپٹر استعمال کیے، جس کے باعث ذخائر تیزی سے کم ہوئے اور نئے میزائل تیار کرنے کی رفتار طلب کے مقابلے میں ناکافی ایک طرح سے ثابت ہوئی ہے۔ اور موجودہ میں آپ دیکھیں کہ پیک 3 MSE پیٹریٹ انٹرسپٹر کی قیمت تقریباً 40 سے 42 لاکھ امریکی ڈالرز فی میزائل ہے، اور دوسری جانب بہت سے حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز کی قیمت اس سے کہیں کم ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات چند ہزار ڈالر کے ڈرون کو تباہ کرنے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ ملین ڈالرز کا انٹرسپٹر داغنا پڑتا ہے۔ یہی عدم توازن امریکی دفاعی اخراجات کو غیر معمولی حد تک ایک طرح سے بڑھا رہا ہے، اور اسی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکی دفاعی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے پیک 3 AC یعنی ایڈاپٹڈ کیپیبلٹی ایفیکٹر نامی ایک نیا کم لاگت والا انٹرسپٹر متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کمپنی کے مطابق اس کی قیمت موجودہ پیٹریٹ میزائل سے آدھی سے بھی کم ہوگی۔ اسے موجودہ پیٹریٹ دفاعی نظام کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ کروز میزائل، مختصر فاصلے کے بیلسٹک میزائل اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس سے امریکہ کی لاگت کم ہوگی، لیکن جو نقصان ماضی میں یا حالیہ دنوں امریکہ کا ہو چکا ہے، اس کی بھرپائی امریکہ کو کرنے میں تقریباً اب 10 سال ایک طرح سے لگ جائیں گے، ایک لمبا وقت دراصل لگ جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو اپنی سرکار اور اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے، لیکن امریکیوں پر اس کا بہت بڑا بوجھ آنے والے دنوں میں ایک طرح سے پڑنے والا ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت اپنی جدید تاریخ کے ایک نہایت حساس دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ خطے میں اپنے فوجی اڈوں اور اتحادیوں کے ذریعے اثر و رسوخ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اپنے علاقائی اثر کو بڑھانے اور امریکی موجودگی کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس صورتحال نے ایک بار پھر یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا خلیجی عرب ممالک کی دہائیوں پرانی سلامتی کی پالیسی ناکام ہو رہی ہے؟ بعض جانکار سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک نہ تو امریکہ کی مکمل سیکیورٹی ضمانت حاصل کر سکے اور نہ ہی ایران کے ساتھ ایسا اعتماد قائم کر سکے جو انہیں بڑے تصادم سے محفوظ رکھتا، یعنی نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔
آپ دیکھیں کہ 1979 کے ایرانی انقلاب اور پھر خلیجی جنگوں کے بعد سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کیا، جس کی وجہ سے خطے میں امریکی فوجی اڈے قائم ہوئے، جدید امریکی ہتھیار خریدے گئے، دفاعی معاہدے کیے گئے، فضائی دفاع کے لیے پیٹریٹ اور دیگر جدید نظام نصب کیے گئے، اور اس حکمت عملی کا مقصد ایران سمیت کسی بھی بیرونی خطرے کا دراصل مقابلہ کرنا تھا۔ عرب ممالک کو ایران سے بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اس بیچ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند برسوں میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام میں نمایاں پیش رفت بھی دیکھنے کو ملی۔ اگر امریکی فوجی اڈوں یا اتحادی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا صرف مہنگے دفاعی نظام مکمل تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، یا نئی جنگی حکمت عملیوں نے روایتی دفاعی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی اخراجات، پیٹریٹ میزائلوں کی قلت اور کم لاگت والے دفاعی نظاموں پر بھی بحث تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ حالیہ برسوں کے واقعات نے یہ ضرور دکھایا ہے کہ ایران کے ہر میزائل یا ڈرون حملے کو امریکہ روکنے میں ناکام رہا۔ جدید جنگوں میں مکمل دفاع کی ضمانت دینا دراصل انتہائی مشکل ہے۔ مسلسل حملوں کی صورت میں دفاعی نظام اور ذخائر دونوں پر دراصل اس کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں کئی خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کیے، متحدہ عرب امارات نے بھی سفارتی روابط میں بہتری لائی، خلیجی ممالک نے کئی مواقع پر براہ راست تصادم سے گریز کی پالیسی بھی اپنائی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر رہے ہیں بلکہ سفارت کاری کے ذریعے بھی خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو خلیجی ممالک امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے براہ راست خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور اہم انفراسٹرکچر نشانہ بن سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری، سیاحت اور معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہی تمام جو صورتحال ہے اس کی شروعات اب ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے عرب ممالک جس طرح سے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی چودراہٹ قبول کیے ہوئے ہیں، امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے میں عرب ممالک لاکھوں اور کروڑوں ریال جو ہیں، ڈالرز جو ہیں، وہ امریکہ کو دیتے ہیں ایک طرح سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے آگ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اب ایک طرح سے خطرناک صورتحال پورے مشرق وسطیٰ میں اب ایک طرح سے بن چکی ہے، اور یہی صورتحال اگر بنی رہی تو آنے والے دنوں میں پورے مشرق وسطیٰ میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی تو امریکی مفادات کو صرف ایران نشانہ بنا رہا ہے، حالات اگر اور بگڑتے ہیں یا صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے از خود ایک طرح سے سوچنا پڑے گا، اور مجبور ہونا اس کے لیے پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب صرف براہ راست حملوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی جنگ کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے جس میں لاجسٹکس، سپلائی لائنز اور فوجی انفراسٹرکچر اصل ہدف بن چکے ہیں۔ ایران اب صرف اسرائیل کو نشانہ بنانے کے بجائے ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے جو خطے میں واشنگٹن کے اہم اتحادی اور فوجی شراکت دار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی حکمت عملی جاری رہی تو امریکہ کو صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنی پوری عسکری سپلائی چین اور آپریشنل صلاحیت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کی کوشش یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ امریکہ کو ایک ہی محاذ پر نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے دباؤ میں لائے۔ اسی لیے اس نے مبینہ طور پر ایسے امریکی فوجی مراکز کو ہدف بنایا جو امریکی افواج کے لیے ایندھن، رسد، انٹیلیجنس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت آپ دیکھیں کہ کویت، بحرین، اردن اور
موجود ان ممالک میں موجود امریکی تنصیبات خصوصی توجہ کا دراصل مرکز بنے ہوئے ہیں، جہاں ایران نے بعض وقت سیدھے طور پر ان پر حملہ اور اٹیک کیا ہے۔ اسی طرح سے کویت کے علاقے الاحمدی میں موجود امریکی بحریہ کا فیول سپورٹ ٹرمینل مشرق وسطیٰ میں امریکی نیوی کی سب سے اہم رصدگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں تعینات امریکی جنگی جہاز، ڈیزاسٹر اور دیگر بحری بیڑے اپنی ایندھن کی ضروریات بڑی حد تک اسی مرکز سے پورا کرتے ہیں۔ رپورٹ سے مطابق ایران نے حالیہ دنوں میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے اس تنصیب کو نشانہ بنایا، جسے ایندھن ذخیرہ کرنے والے ٹینک، پائپ لائنیں اور ری فیولنگ انفراسٹرکچر متاثر ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اگر کسی بھی فوجی طاقت کی ایندھن سپلائی متاثر ہو جائے تو اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت، گشت اور فضائی کارروائیوں پر براہ راست بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ جدید جنگوں میں صرف ٹینک اور میزائل ہی فیصلہ کن نہیں ہوتے، بلکہ لاجسٹکس بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے، کیونکہ جنگی جہازوں، طیارہ بردار بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں کو مسلسل ایندھن، اسلحہ اور دیگر سامان کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اگر سپلائی لائن متاثر ہو جائے تو دنیا کی طاقتور ترین فوج بھی اپنی کارروائیوں کی رفتار برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے فوجی ماہرین سپلائی چین پر حملے کو دشمن کی جنگی صلاحیت کمزور کرنے کا مؤثر طریقہ ایک طرح سے قرار دیتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح سے آپ دیکھیے، بحرین میں امریکہ نے امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں موجود جو خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور ابنائے ہرمز میں امریکی بحری آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے 5th فلیٹ۔ اگر اس نیٹ ورک یا اس کی سپورٹ تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے تو پورے خطے میں امریکی بحری کارروائیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اردن کا ٹاور 22 بہت امپورٹنٹ ہے۔ اردن، عراق اور شام کے سنگم پر واقع ٹاور 22 امریکہ کے لیے ایک اہم فوجی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ اڈہ شام اور عراق میں امریکی کارروائیوں کی معاونت کرتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے۔ نگرانی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ خطے میں امریکی فوجیوں اور اتحادی افواج کے درمیان رابطے کا بہت امپورٹنٹ یہ کانٹیکٹ اور مرکز مانا جاتا ہے۔ رپورٹ سے مطابق اس مقام پر حملوں کے نتیجے میں لاجسٹک سہولیات اور نگرانی کے بعض نظام متاثر ہوئے ہیں، جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو پورے مشرق وسطیٰ میں جہاں بھی امریکی انفراسٹرکچر ہے وہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی جو فوجی ہیں وہ بھی ایک طرح سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جنگ کا دائرہ بڑھ چکا ہے، اور اب یہاں سے ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی جو ہوتی ہے اس کو بھی، یعنی وار جو پالیسی ہے اس میں بھی بہت بڑا بدلاؤ ایران لے کر آئی ہے، جس کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ دراصل پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔